اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم آپ تمام حضرات کو اس بلا سے محفوظ رکھے اور دنیا سے اس بلا کا جلد خاتمہ ہو اور ساری دنیا پوری طرح سے امن و امان کا گہوارہ بنے اور ساری دنیا میں پہلے کی طرح سے آمد و رفت، امن و امان کا چرچا ہو اور سارے حالات بہتر ہوں۔ خداوند عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ان کے ذریعے ان ساری بلاؤں کو دور فرمائے۔ یقیناً جب وہ تشریف لائیں گے تو دنیا کا رنگ کچھ اور ہوگا، دنیا کی حالت کچھ اور ہوگی، اور اس وقت دنیا میں کسی بھی وبا اور بلا کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ صحت ہر ایک کی ٹھیک ہوگی، سلامتی ہوگی، امن و امان ہوگا، پوری دنیا میں کہیں بھی کسی کا خوف، ہراس، دھڑکا نہیں ہوگا، ہر طرف امن ہی امن ہوگا، چین ہی چین ہوگا، نہ چوری ہوگی، نہ ڈاکہ ہوگا، نہ کسی پر ظلم کیا جائے گا، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی ظلم نہیں ہوگا اور جنگل کے جانور بھی دوسروں کو نہیں ستائیں گے۔ خداوند عالم نے ایسی حکومت کا وعدہ کیا ہے اور یقیناً یہ وعدہ ایک دن ضرور بالضرور پورا ہوگا۔ کوئی بھی اس وعدے کو پورا ہونے سے روک نہیں سکتا۔ دنیا کی جتنی حکومتیں جو بھی کام کرنا چاہیں، جتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، جتنی بھی سازشیں کر لیں، ساری دنیا کی حکومتیں جب مل جائیں، ایک سر ہو جائیں، ایک جگہ ہو جائیں، اور یہ ساری مختلف طاقتیں مشرق کی، مغرب کی، جو فی الحال ایک دوسرے کی دشمن ہیں، یہ ساری دشمن طاقتیں ایک ہاتھ میں ہاتھ ملا لیں اور سب ایک نقطے پر جمع ہو جائیں، تب بھی خدا کے اس وعدے کو ذرہ برابر متاثر نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے،
ساری طاقتیں، سارے سپر پاور، اپنے سارے اختلافات مٹا کر کے مل کر کے بھی کوشش کریں کہ اللہ کے اس وعدے کو ذرا سا بدل دیں تو ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ یہ وعدہ الہی ہے جو ہر حال میں پورا ہوگا، اور اس وعدہ الہی کو پورا کرنے کے لیے خداوند عالم نے اپنے آخری حجت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کو ذخیرہ کر کے رکھا ہے۔ بس ان کے آنے کی دیر ہے اور دنیا میں ایک نیا انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ ہماری دعا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس انقلاب کو دیکھیں اور اپنے کانوں سے امام وقت کی آواز کو سنیں، اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت ہم سب کو نصیب ہو۔ آج کی تاریخ من جملہ اہم کاموں کے ایک اہم تاریخ اس بنا پر ہے کہ آج کی تاریخ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، جنہوں نے واقعی اس دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا اور دنیا کو تشیع سے آشنا کرایا۔ اس انقلاب سے پہلے دنیا میں اسلام کے نام پر تشیع کو نہیں پہچانا جاتا تھا۔ اگر دنیا میں تشیع کی شناخت کسی نے کرائی اور تشیع ایک اسلامی مذہب کے طور پر ابھر کے آیا اور دنیا میں شیعت کا چرچا ہوا، تو یہ انقلاب ایران کا صدقہ ہے اور انقلاب ایران کا اثر ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں شیعت کو پہچانا جا رہا ہے۔ اور اس انقلاب کے بعد جو جوانوں نے دین کا رخ کیا اور جوانوں سے مسجدیں آباد ہوئیں، وہ اس سے پہلے کم نظر آتی تھیں۔ مسجدیں آباد تھیں لیکن ان مسجدوں میں بوڑھوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، جوانوں کی تعداد کم ہوتی تھی۔ ان جوانوں کو جس نے مسجدوں سے آشنا کیا، دین سے آشنا کیا، وہ انقلاب ایران تھا۔ خدا اس کی حفاظت کرے اور ہر آفت و بلا سے اس کو محفوظ رکھے، اور وہ تمام سازشیں جو اس کے خلاف کی جا رہی ہیں، خدا ان تمام سازشوں کو ناکام فرمائے، اور بانی انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں ایک حکم دیا ہے، خاص کر کے آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ ہر قوم کی طاقت، ہر قوم کا سرمایہ جوان ہوتے ہیں۔ یہی جوان کسی قوم کو بلندیوں پر لے جا سکتے ہیں، اور یہی جوان کسی قوم کو پستیوں میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ یہ جوان عزت کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اور یہی جوان بدبختی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ ان جوانوں کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، ماحول کی ضرورت ہے۔ آپ توجہ دیں کہ زمین بہترین ہے، زرخیز ہے، اور جو بیج بویا جا رہا ہے وہ بھی بہترین ہے، لیکن زمین کا زرخیز ہونا اور بیج کا بہترین ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ پودا و درخت بھی تناور نکلے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زرخیز زمین میں یہ بیج ایک تناور درخت کی شکل اختیار کرے، تو اس کے لیے صرف زمین کا زرخیز ہونا اور بیج کا بہترین ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، باغبان کی ضرورت ہے، مالی کی ضرورت ہے، کسی دیکھنے والے کی ضرورت ہے جو وقت وقت پر اس کو پانی دے، کھاد دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ زہریلے اثرات یا کیڑے مکوڑے جو اس کی جڑ کو یا اس کی شاخ کو کھا سکتے ہیں، خراب کر سکتے ہیں، اس کے نمو کو، اس کے پروان چڑھنے کو روک سکتے ہیں، اس طرح کے کیڑے مکوڑوں سے
اس طرح کے زہریلے اثرات سے اس بیج کو، اس درخت کو، اس کی شاخوں کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس بیج اور اس درخت کے کنارے کچھ الٹے سیدھے پودے اگ رہے ہیں، گھاس اگ رہی ہے جو اس بیج کی گروتھ کو، اس کے نمو کو روک رہی ہے، تب بھی باغبان کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس غیر ضروری گھاسوں کو، غیر ضروری پودوں کو اس سے الگ کرے، تاکہ پوری طاقت کے ساتھ بیج نمو کر سکے، رشد کر سکے، پروان چڑھ سکے اور ایک تناور اور ایک اچھا درخت اور پھلدار درخت بن سکے۔ اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھا گیا تو کبھی بھی یہ درخت تناور نہیں ہوگا اور اس میں اور یہ پھلدار نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس بیج سے زیادہ حساس اور اس زمین سے زیادہ حساس ہمارے نوجوان ہیں۔ خاندان کی شرافتیں، والدین کی بہترین اخلاق، یہ سب اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان اہمیت کو جو چیز پروان چڑھاتی ہے، اس میں نکھار پیدا کرتی ہے، وہ بہترین تربیت ہے۔ تربیت بہترین کردار ادا کرتی ہے ترقی کے راستے میں، کمال کے راستے میں، کامیابی کے راستے میں۔ اور یہ تربیت جتنی ابتدائی زندگی سے شروع ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر کوئی پودا زمین سے نکل رہا ہے اور نکلتے وقت وہ سیدھا نہیں نکل رہا ہے بلکہ ذرا سا اس میں کجی پائی جا رہی، ٹیڑھا پن پایا جا رہا ہے، تو باغبان انتظار نہیں کرتا کہ یہ پودا بڑا ہو تب اس کو سیدھا کرے، بلکہ ادھر وہ ابتدا سے دیکھتا ہے کہ اس کی شاخیں ذرا جھک رہی ہیں، منحرف ہو رہی ہیں، اسی وقت ایک لکڑی لگا کر کے اس کی نرم نرم شاخوں کو اس سیدھی لکڑی سے باندھ کر کے اس کو سیدھا کر دیتا ہے تاکہ اس کا انحراف شروع ہی میں دور ہو جائے۔ اگر باغبان، گارڈنر، مالی ابتدا میں اس پودے کو صحیح نہ کرے، اس کی دیکھ ریکھ نہ کرے اور اس کو بڑھنے دے، تو پھر یہ جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کی شاخیں آڑی ترچھی ہوتی جائیں گی اور پھر اس کی صحیح ہونے کی، اصلاح ہونے کی امیدیں کم رہیں گی، پھر بڑی محنت کرنا پڑے گی۔ وہ کام جو آسانی سے صرف ایک سیدھی لکڑی لگانے سے اس پورے درخت کو سیدھا کر سکتا تھا، وہ بعد میں مدتوں کی محنت کے بعد بھی وہ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ یہی صورتحال، بلکہ اس سے زیادہ حساس صورتحال نوجوانوں کی تربیت کی ہے۔ جس وقت بچہ قدم رکھے 8 سال، 9 سال، 10 سال کی عمر میں، اس وقت اس کی عادتیں نرم ہیں، پختہ نہیں ہوئی ہیں، ہر طرح کی اصلاح کو، ہر طرح کی تعمیر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ زمانہ بہت ہی حساس زمانہ ہوتا ہے۔ جب لڑکپن سے جوانی گلے مل رہی ہوتی ہے، یہ زمانہ شخصیتوں کی تعمیر کا زمانہ ہے۔ یہ آج کے اعتبار سے کہا جائے یہ ٹیک آف کی منزل ہے۔ یہاں سے اگر اس نے صحیح ٹیک آف کر لیا، عروج کی منزل تک پہنچ گیا، تو یہ عروج کی منزل تک پہنچتا چلا جائے گا، لیکن اگر یہاں اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تو اس وقت مسئلہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ لہذا آج کے دور میں سب کی ذمہ داری ہے ان نوجوانوں کو جو قوم کا سرمایہ ہے، ملت کا سرمایہ ہے، خاندان کا سرمایہ ہے، اس سرمایہ پر توجہ دی جائے، اور اس توجہ کے لیے جو ضروری ہے ان کو سب سے پہلے خدا سے آشنا کیا جائے۔ توحید، خدا کا عقیدہ، خدا پر ایمان، یہ تربیت کا بنیادی پتھر ہے، یہ بنیاد ہے تربیت کی۔
توحید یعنی عقیدہ خداوند متعال، خدا کے وجود پر عقیدہ رکھنا، جوانوں کی رگ رگ میں خدا کے عقیدے کو ڈال دینا، راسخ کر دینا، ان کو خدا کا عاشق بنا دینا، ان کے دل میں خدا کی محبت پیدا کر دینا، ان کو خدائی رنگ میں رنگ دینا، یہ کام ابتدا سے ہونا چاہیے، یہ کام ابتدا سے ہونا چاہیے۔ عقیدے کا مطلب صرف زبان سے اقرار نہیں ہے، یعنی یہ عقیدہ کہ ہم خدا رکھتے ہیں یہ نہیں، بلکہ توحید عقیدہ یعنی جوانوں کے ذہنوں میں اس بات کو ڈال دیا جائے کہ ہم خدا رکھتے ہیں، قوی رکھتے ہیں، طاقتور رکھتے ہیں، مہربان رکھتے ہیں، رؤوف رکھتے ہیں، اور ایسا خدا رکھتے ہیں جو ہماری ترقی، ہمارے تکامل اور ہماری بہتری کو چاہتا ہے۔ یہ تربیت اولاد سب سے اہم، خاص کر جوانوں کے لیے۔ علیکم بالاحداث، دیکھو جوانوں کا خیال رکھنا قبل اس کے کہ بے دین لوگ تمہارے جوانوں کو اپنی طرف اپنے جال میں پکڑ کر کے لے جائیں۔ یہ دور حساس دور ہے، بہت حساس دور ہے، خاص کر اس دور میں جب اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے اخلاق کی، ادب کی تعلیمات رخصت ہو چکی ہیں۔ گھروں میں اب وہ پہلے جیسا ماحول نہیں ہے، اور نہ اس مصروف زندگی میں والدین کے پاس اتنی فرصت ہے کہ اپنے بچوں کو عقائد اور توحید سے آشنا کر سکیں۔ زندگی بدل چکی ہے، گاڑی ایک الگ رفتار سے چل رہی ہے۔ ہم جن حالات میں ہیں ہمیں ان کے حالات کا دیکھنا پڑے گا۔ وہ پرانے جیسی فرصتیں نہیں ہیں، پرانا جیسا ماحول نہیں ہے، پرانے جیسے آداب نہیں ہیں۔ اس دور میں ہم جس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور میں ہمارے نوجوانوں کو ہمارے اعتبار سے دیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے روایتوں میں اپنے جوانوں کو اپنے زمانے کے اعتبار سے تربیت مت دو، اپنے جوانوں کو آنے والے زمانے کے اعتبار سے تربیت دو، تاکہ وہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ دیکھیں، ایک چھوٹی مثال میں دے کر کے بات، آج اس دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس وبا سے روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج ساری دنیا اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ ویکسین لگا دی جائے۔ آیا یہ ویکسین کس سے لگائی جاتی ہے؟ کس لیے یہ ساری دنیا میں ویکسین کا زور ہے؟ ہر آدمی ویکسین کے دوڑ میں کیوں لگائی جاتی ہے ویکسین؟ اس لیے کہ ہم بیمار تھے اور ویکسین لگا لیں، یا اس لیے کہ ہم ویکسین لگا لیں تاکہ کل اگر یہ وبا آئے تو ہم اس وبا سے متاثر نہ ہوں، یا خدا نخواستہ اگر وبا آئے تو ہم پر وبا کا بہت معمولی اثر ہو اور بہت گہرا اثر نہ ہو۔ یعنی ویکسین کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے خطرے سے خود کو پہلے سے محفوظ رکھ لینا۔ خطرہ آئے یا نہ، اپنے کو آنے والے خطرے سے پہلے سے محفوظ رکھ لینا، ویکسین لگا لینا۔ کل جب یہ وبا، یہ لہر خدا نخواستہ آئے تو یا ہم پر اثر نہ ہو، یا اثر ہو تو بہت ہی معمولی اثر ہو۔ عزیزان گرامی، یہی صورتحال دین کی ہے۔ اس وقت جو واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک، بقیہ چیزوں میں جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں دین پر، عقائد پر، خدا کی کتاب پر، مختلف انداز سے، یہ سب وبائیں ہیں، بے دینی کی لہریں ہیں جو چل رہی ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں کہا جائے چلائی جا رہی ہیں۔ اور جو چلائی جا رہی ہے بے مقصد نہیں ہے۔ یہ اعتراضات، یہ مسائل بے مقصد نہیں ہیں۔ ان
تمام سازشوں کے پیچھے، ان تمام کے پیچھے ایک منظم لوگ ہیں، کچھ دماغ ہے جو کام کر رہے ہیں۔ یہ کسی دیوانے کی باڑ نہیں ہے، یہ کسی دیوانے کی باڑ نہیں ہے، بلکہ یہ کسی منصوبے کا حصہ ہے۔ اس کے پیچھے کام کیا گیا ہے، اس کے پیچھے دماغ لگایا گیا ہے۔ اور ٹارگٹ کون ہے؟ ٹارگٹ ہمارے نوجوان، اس لیے کہ بوڑھے اب ان میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، ان میں کوئی انقلاب ہونے والا نہیں ہے، اور وہ دھیرے دھیرے ان کی نسل تمام ہونے۔ کل جس کو قوم کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے وہ ہماری نسل جوان ہے۔ اگر اس نسل جوان کے ذہن متاثر ہو گئے، مشکوک ہو گئے، تو کل ہمارے دین کا مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ اس بنا کے اوپر اس دور میں ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو، جوانوں کو دین سے آشنا کریں، اور دین سے آشنا کرنے کی بنیاد توحید، عقیدہ خداوند متعال، خداوند عالم پر بھروسہ رکھنا، خداوند عالم کو حاضر و ناظر جاننا، اس پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ جوانوں کو شروع سے اس بات پر آمادہ کر دینا چاہیے کہ ہم خدا رکھتے ہیں، اور ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق خداوند متعال کو ہے۔ خدا کے علاوہ کسی اور کو ہماری زندگی کے فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری تربیت کی، کہ صحیح تربیت کے لیے عقیدے کی ضرورت ہے۔ صحیح عقیدہ ہی ہمارے بچوں کو منحرف ہونے سے روک سکتا ہے۔ اور صحیح عقیدہ کہاں ملے گا؟ اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں میں، کیونکہ خدا کے رسول نے ہم کو اہل بیت اور قرآن سے متمسک ہونے کا حکم دیا ہے، اور قرآن و اہل بیت ہی وہ ہیں جو ہم کو صحیح راستے کی ہدایت کرے گا، کوئی دوسرا ہدایت نہیں کر سکتا۔ تو اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو ہماری ذمہ داری کہ ہم صحیح عقائد سے آشنا کریں، صحیح توحید سے آشنا کریں، اور اس توحید سے آشنا کریں جو توحید اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، ان کے دلوں میں اس توحید کو اتار دیں۔ جوانوں کی تربیت کے لیے عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے، عقیدے پر توجہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے گھر کا ماحول مذہبی ہونا چاہیے۔ ورنہ آج کل کے زمانے میں آپ اسکولوں میں چلے جائیے، کالجوں میں چلے جائیے، یونیورسٹی میں چلے جائیے، کیمپس میں چلے جائیے، آپ کو نہ اخلاق کی تعلیم ملے گی، نہ ادب کی تعلیم ملے گی، نہ مذہب کی تعلیم ملے گی۔ اور اگر کنہیں اسکولوں میں، کالجوں میں مذہب کا کوئی گھنٹہ یا پیریڈ رکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے مذہبی پیریڈ رکھا ہو، ٹائم ٹیبل اس کا وقت دیا ہو، لیکن اس بات کو آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ جس پیریڈ کی اہمیت کم ہے اور جس پر بچے بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے، وہ یہی مذہبی گھنٹہ یا مذہبی پیریڈ یا مذہبی پروگرام ہے۔ ان میں ساری چیزیں خدا بھروسے ہیں۔ بقیہ پیریڈ، بقیہ سبجیکٹ کے اساتذہ کا معیار، وقار، ان کی فیس ویلو، ان کی باڈی لینگویج، ان کے کلاس روم کا ماحول، یہ سب ایک الگ داستان ہوتی ہے۔ لیکن جب مذہبی پیریڈ آتا ہے اور مذہبی پر، تو پورا ماحول ہی ایک عجب ماحول لگتا ہے۔
اس ماحول ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گھنٹے کی، اس مضمون کی، اس سبجیکٹ کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، یہ خالی فل ان دا بلینک کے لیے رکھا گیا ہے، یہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں جو نمبر ملتے ہیں، پوائنٹس ملتے ہیں، وہ بچوں کے رزلٹ میں شمار نہیں کیے جاتے یا شمار کم کیے جاتے ہیں۔ اس نمبر پاس ہونے سے یا فیل ہونے سے ان کی میرٹ پہ کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا۔ میں اس موضوع پر زیادہ تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ یقین جانیے، میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں کہ آج ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، اور بہت اسکول کالج ایسے جو واقع معیاری کالج ہے، اور وہاں سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ٹاپ کر رہے ہیں، ٹاپ 10 میں آ رہے ہیں۔ اسکول بھی اپنے ایریا کے، کالج بھی اپنے ایریا کے بہترین اسکول شمار کیے جا رہے ہیں، اور وہاں سے اسٹوڈنٹ طالب واقعی صلاحیتوں کے ساتھ، واقعی استعداد کے ساتھ نکل رہے ہیں، اور اپنے اسکول کا، اپنے کالج کا نام روشن کر رہے ہیں، اور واقعی ترقی کی منزلوں کو طے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں بات آپ سے عرض کروں کہ اگر ایک ٹرک چل رہا ہے، وہ 4 پہیے کا ہے، اور ایک ٹرک 8 پہیوں کا ہے، اور ایک ٹرک 30-40 پہیوں کا ہے، آیا ان دونوں کا کنٹرول پاور، دونوں کا بریک کا سسٹم ایک ہی جیسا ہوگا؟ یعنی جس طرح کا بریک سسٹم، کنٹرول پاور اس 4 پہیے کے ٹرک میں لگا تھا، ویسے ہی 8 اور 10 پہیے کے ٹرک ہوگا، اور ویسے ہی 30-40 پہیے کے ٹرک میں سسٹم ہوگا، اور وہی بریک کی ڈیکس ہوگی، وہی سسٹم ہوگا، اس سے کنٹرول کیا جائے گا یا مختلف ہوگا؟ یعنی وہ کنٹرول کا سسٹم جو 4 پہیے کے ٹرک کو کنٹرول کرا، کیا بے عین نہیں وہی سسٹم اس ٹرک کو بھی کنٹرول کرے گا جس میں 40 پہیے لگے ہوں، اور جو کئی 100 ٹن بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو؟ کیا دونوں کا سسٹم کنٹرول ایک جیسا ہوگا یا مختلف ہوگا؟ یقیناً آپ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ جس ٹرک کے اندر 4 پہیے لگے ہیں اس کا سسٹم عجب ہوگا، لیکن جس میں 40 پہیے لگے اس کا سسٹم بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہوگا، بہت بہتر ہوگا، بہت عمدہ ہوگا، اس پہ ذرہ برابر کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر 4 پہیے کا ٹکٹ ذرا سا ٹکرائے گا تو کم نقصان ہوگا، لیکن 30 پہیے کا ٹرک ٹکرا گیا تو بہت بڑا نقصان، کیونکہ اس پر بوجھ زیادہ ہے، ذمہ داری زیادہ ہے، لہذا اس کے کنٹرول کا پاور اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے، اس کے کنٹرول کا سسٹم اور زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ عزیزو، اگر مسئلہ یہ صحیح ہے تو وہ اسٹوڈنٹ جو دنیاوی تعلیم میں اس میدان، ہر میدان میں ٹاپ کر رہا ہے، اور اس کے پاس معلومات کا خزانہ ہے، اس کی معلومات کے خزانے کو کون سی چیز کنٹرول کر سکتی ہے؟ یہ فزکس میں، کیمسٹری میں، مختلف علوم میں مہارت رکھتا ہے، یہ اپنے مختلف علوم کی مہارت سے وہ چیزیں بھی بنا سکتا ہے جس سے انسانیت تباہ و برباد ہو جائے، اور وہ چیزیں بھی بنا سکتا ہے جس سے انسانیت نجات پا جائے۔ ایسے لوگ بہت ہیں جو اس کو دعوت دیتے ان چیزوں کی طرف جو انسانیت کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنے، اعزاز ملے، پرائز ملے، ایوارڈ ملے، سب کچھ ملے، لیکن کون چیز کو روک سکتی ہے
انسانیت کی تباہی کے اسباب فراہم کرنے سے۔ دنیا تو تباہی کی دعوت دے رہی ہے۔ اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو خدا، رسول، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اگر آج دنیا کے پڑھے لکھے سائنسدانوں کے پاس، ماہرین کے پاس خدا کا عقیدہ ہوتا تو کبھی بھی یہ مہلک ہتھیار ان کے ریسرچ کا نتیجہ نہ ہوتے، جس سے انسانیت تباہ برباد ہو رہی ہے، مظلوم برباد ہو رہے ہیں، گھر اجاڑ رہے ہیں۔ یہ کس کے بنائے ہوئے ہتھیاروں سے اجاڑ رہے ہیں؟ آج کس کی بنا پر؟ اگر کوئی ان کو روک سکتی تھی تو عقیدہ خدا، دین، مذہب۔ یہ کون ہے جو ایک بہترین نوجوان کو جو ترقی کی منزل پر آگے بڑھ گیا ہے، جس نے اکنامک میں ٹاپ کیا ہے، وہ ایسے بھی فارمولے بتا سکتا ہے جس سے امیر اور زیادہ امیر ہو جائے اور غریبوں کا اور زیادہ خون چوس لیا جائے؟ لیکن خوف خدا اگر اس کے پاس ہوگا، محبت خدا اس کے پاس ہوگی، تو وہ ایسا قانون بنائے گا جس سے کوئی غریب بھوکا سونے نہ پائے، کوئی فقیر فقر کی بنا پر دنیا سے بیماری کی بنا پر مرنے نہ پائے۔ یہ کون چیز کو تعلیم دے گی؟ خدا، مذہب، دین۔ اور یہ تعلیم کہاں سے شروع ہوگی؟ یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ تربیت ہمارے اسکول کریں گے، ہمارے کالجز کریں گے۔ اس لیے میں ایک بات کہہ کے میں کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے کالجز میں یقیناً ہم اپنے اساتذہ کی تعلیمی مہارت پر زور دیتے ہیں اور بہترین اساتذہ کو منتخب کر کے لاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی احساس ہونا چاہیے جس طرح سے اساتذہ کا علم ہمارے بچوں کے ذہنوں کو منور کرتا ہے، اسی طرح سے ان کا کردار ہمارے بچوں کے اخلاق و کردار کو متاثر کرتا ہے۔ روایت ملتا ہے اس آیت کے ذر میں کہ انسان کو چاہیے انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے کیا کھا رہا ہے، تو روایت دیکھا علم کے دیکھو علم کس سے حاصل کر رہے ہو، علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ جہاں استاد کی زبان سے نکلے ہوئے علمی جملے بچوں کے ذہنوں کو متاثر کرتے ہیں، وہیں استاد کی باڈی لینگویج بچوں کے اخلاق کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اگر اس باڈی لینگویج نے بچوں کے اخلاق کو متاثر کر دیا تو پھر ان کو اپنے علم سے انسانیت کی تباہی کے اسباب فراہم کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن اگر ہم نے اساتذہ کے انتخاب میں ان کی علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کو بھی دیکھا، ان کے ادب کو بھی دیکھا، ان کے طور و طریقے کو دیکھا، تو آپ یقین جانیے ہم نے نوجوان کی روح کی بھی تربیت کی ہے، فکر کی بھی تربیت کی ہے، اخلاق کی بھی تربیت کی ہے۔ یہ آج ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں ہمیں ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ ہم پڑھے لکھے جانور تربیت نہ دیں، ہم پڑھے لکھے انسان تربیت دیں۔ ہم روبوٹ نہ بنائیں، ہم انسان بنائیں۔ ہم مشینیں نہ بنائیں، ایک درد مند انسان بنائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اسی کی طرف اسلام نے تعلیم دی ہے، اسی کی طرف دلایا کہ علم کے ساتھ عمل، اخلاق، کردار، ادب ہونا چاہیے تاکہ تم پڑھے لکھے انسان بن سکو۔ اور اس کے لیے ہمیں اگر راستہ نہیں مل رہا ہے تو ہم لاوارث نہیں ہیں، یتیم نہیں ہیں، ہم اپنے سر پر امام وقت رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہر شخص
اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنے امام وقت سے توسل کرے، ان کو ان کے آباء و اجداد کا واسطہ دے، یقیناً وہ مدد کریں گے اور یقیناً وہ راستہ دکھائیں گے۔ اس دن کی امید میں جب زہرا کا چاند غیبت کی بدلیوں سے نکلے اور دنیا میں ایک نیا اجالا، نئی روشنی پھیلے اور ہم نئے طور سے ایک نئی دنیا کا آغاز کر سکیں، خدا ہم سب کو توفیق دے اپنے نوجوانوں کی بہترین تربیت کی، عمدہ ترین تربیت کی، ایسا بنا سکیں کہ مستقبل میں ہماری قوم نہیں بلکہ پوری انسانیت کی رہنمائی کر سکیں اور ایک بہترین انسان، بہترین پڑھے لکھے بچے ہم قوم کو دے سکیں۔ خدا ہم سب کو بہترین توفیق عطا کرے، ہمارے امام وقت کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے، ان کے ظہور سے دنیا کو منور فرمائے، اس بلا کو دنیا سے دور فرمائے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو، اور خداوند عالم ہم سب کو اپنے امام وقت کے بہترین غلاموں میں، خدمت گزاروں میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔